بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کرے، نیکی کو نشانہ نہ بنائے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے سے کی گئی زیادتی کی معافی مانگنے بیت اللہ تو چلے جاتے ہیں، مگر اس بندے کے گھر تک نہیں جاتے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے کہ ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ عمر میں بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور دوسروں سے بحث کرو گے تو اور نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کریں، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں تک بھول جاتے ہیں۔ جن کے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے یا نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں، صرف بہتری مانگو۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہو اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج
غروب ہونے والا ہے۔ زندگی ایسے ہی نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں صرف اور صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ سب کتنی جلدی بدل جاتا ہے نا۔ جسے میرا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا وہ میری ایک غلطی پکڑ کے بیٹھ گیا۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے اور رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر وہ کبھی ہم سے بات بھی کرے یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہونے لگتی ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کریں۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ۔ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے، جبکہ بیوقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی بھی مخلص نہیں ہوتا اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں اور ہر قیمت پر۔ اچھی لڑکیاں نہ تو اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے کسی کو متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ محبت کرنا گناہ نہیں، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت صرف وہی جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔